حضرت مولانا کفیل الرحمان صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئے ہم سب کو اپنے ناصحانہ کلمات سے محضور و مسلم مصفح فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت و اصحاب اہل مصطفیٰ، وہ کہ بدر مصطفیٰ یہ ہے ہلال مصطفیٰ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مبارکباد کے مستحق ہیں محلے والے اور منتظمین جلسہ، خاص طور پر اس علاقے کے مسجد کے امام حضرت حافظ نعیم الحق صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے میری حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مختصر طور پر سیرت کا مجھے عنوان دیا گیا ہے، دو تین باتیں آپ کے سامنے اس مہینے کی مناسبت سے عرض کروں گا، دعا فرمائیں اللہ شرح صدر کے ساتھ مجھے کلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ رجب المرجب میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے سفر معراج کروایا، اس کی حکمت، اس کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں معراج کروایا گیا، علماء نے لکھا ہے بہت ساری باتیں، ان میں سے صرف تین باتیں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروایا گیا۔ میرے دوست بزرگوں، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی زوجہ محترمہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، اور پھر ابو طالب کا وفات اور طائف کے واقعات، یہ تین ایسے غم نبی علیہ السلام پر گزرے ہیں جس کے بارے میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہا کرتے تھے کہ دکھوں کا سال ہے، غموں کا سال تھا، مصیبتوں کا سال تھا، ایسے غم کے پہاڑ توڑے گئے۔ میرے دوستو بزرگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ذات ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو حالات آئے، جو تکلیف پہنچائی گئی، خدا کی قسم حضور نے فرمایا تمام نبیوں کی تکالیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور مجھ پر جو تکلیفیں آئی ہیں، جو حالات مجھ پر آئی ہیں، دوسری طرف رکھ دی جائے تو میری حالات اور تکلیفیں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ مکی دور ہے، اللہ اکبر، المناک دور، خوفناک دور، دشمنوں کا وار ہے، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں ہیں، آپ کو الیاذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، موڑ موڑ پر گروہ بنا کر آپ کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، کسی سے بات چیت کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، عام دعوت دینے کے لیے اجازت نہیں، کہیں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے تھے، پابندیاں لگائیں ابو جہل اینڈ کمپنیوں نے۔ اللہ اکبر، وہ 10 سالہ زندگی، مکی دور کا زندگی، میرے مسلمان بھائیوں اس دور کو پڑھو، خدا کی قسم اس دین کا عظمت اور اس کی نعمت کا علم ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ دین جب ہم تک پہنچی ہے، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد، وہ حضور جو مقصود کائنات ہے، وہ حضور جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ حضور جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، آسمان اور زمین کو اللہ نے حضور کی وجہ سے بنایا ہے۔ میرا وجدان اور میرا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، اسٹیج پر جب افروز حضرات علماء کرام کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ حضور کو دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا، خدا کی قسم اس دنیا کو اللہ پیدا نہ کرتا، یہ مقصود کائنات حضور کی ذات ہے، لیکن اس دین کی خاطر، اس شریعت کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی ذات کی خاطر جو تکلیفیں آئی ہیں، شعب ابی طالب کی گھاٹیاں، وہ 3 سالہ صعوبتیں، وہ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کسی کو بات چیت کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ کسی دکان سے کوئی سامان خرید نہیں سکتے، آپ کسی کو کوئی سامان بیچ نہیں سکتے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالہ بائیکاٹ، وہ المناک داستان، وہ مکی دور کی وہ المناک، خدا کی قسم پڑھو، پتہ چلے گا کہ میرے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتوں کو برداشت کی ہے، پتے چبانا پڑا، پتے چبائے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، اپنی بچیوں کو پتے چبانا پڑا، حضور نے یہ نہیں دیکھا لخت جگر زینب ہے، لخت جگر ام کلثوم ہے، لخت جگر میرے دوستوں رقیہ ہے، لخت جگر فاطمہ ہے، کم عمر ہے، بچی ہے، بھوک سے بلک رہی ہے، آپ کا دامن خالی ہے، کون کا اپنی بچی کو سسکتی ہوئی دیکھ لے اور وہ برداشت کر لے، حضور کی لب پر کوئی شکایت نہیں ہے، رضی اللہ، میں اللہ کے رضا پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیری توحید کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، قربانیاں پیش کر سکتا ہوں، بچوں کی قربانیاں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ مکی دور کی وہ زندگیاں، اللہ اکبر، شعب ابی طالب میں 3 سالہ بائیکاٹ، اور پھر اماں خدیجہ کون ہے؟ ویسی بیوی تھی جو حضور آخر وقت تک اس عورت کو نہیں بھولے، آپ یاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ امی عائشہ نے فرمایا، بوڑھی عورت، جب آپ کی شادی ہوئی عمر اس عورت کی 40 سال تھی، آپ عین جوان 25 سال آپ کی عمر تھی، حضرت عائشہ نے یوں ہی کہہ دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، آج تک آپ اس بوڑھی عورت کو یاد رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کا جملہ سننا اور یہ کہا، عائشہ خبردار، آئندہ ایسا لفظ نہ نکالنا اپنی زبان سے، تجھے کیا معلوم خدیجہ کیا تھی، تجھے کیا معلوم خدیجہ کون تھی؟ ہاں آج تیرے مکان سے باہر نکلتا ہوں، تیرے گھر سے باہر نکلتا ہوں، لوگ استقبال کرتے ہیں، پھول برساتے ہیں، لوگ گلے لگاتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب خدیجہ کے مکان سے باہر نکلتا تھا، لوگ پتھر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لہو لہان ہو کر میں جب خدیجہ کے گھر کے اندر آتا تھا، وہ خدیجہ اپنے دوپٹے کو چیر کر میرے زخم کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرے دوست بزرگوں، اسی سال جب
آپ کو سفر معراج ہوا اسی سال اماں خدیجہ کا وصال ہوا ہے، آپ نڈھال ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت کہاں ہے؟ میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر حضور سب سے بڑے انسان تھے تو حضور سب سے اچھے شوہر بھی تھے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، حضور نے فرمایا زندگیاں پڑھو، سیرت پڑھو، حضور کی زندگیاں پڑھو، خدا کی قسم ہر موڑ پر رہنمائی ملتی ہے۔ چاہے وہ آپ جوان ہو، حضور کی ذات جوانی کو پڑھو، اگر آپ شادی شدہ ہیں، حضور کی ذات شادی شدہ والی ذات کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، بیوی کے ساتھ کس طرح محبت ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات کس طرح ہے، بیوی کے ساتھ معاملات کس طرح ہے۔ حضور باپ ہے، اگر اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے تو باپ محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اگر آپ کو بچے بنایا ہے تو بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اگر آپ کو مربی بنایا اللہ نے تو رسول اللہ مربی ہے، سردار ہے اور قوم کے لیڈر ہے، ذمہ دار ہے۔ کس طرح آپ نے زندگیاں گزاری ہے، حضور کے زندگی کے اندر وہ باتیں ہمیں ملیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مکی زندگی وہ المناک اور دردناک، جو صرف مصیبت ہی مصیبت ہے، اور مصیبتوں کی پہاڑ اس 10 سالہ زندگی میں توڑا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ لیکن ایک بھی دل کی سکون مرہم پٹی کرنے والی، اور جب باہر سے تانا ملتا تھا تو گھر کے اندر کوئی رہنا چاہیے سکون کے لیے، تسلی دینے کے لیے، امی خدیجہ نے جو تسلی دی، اللہ اکبر، وہ وقت نہیں کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، لیکن الغرض یہ سمجھیں کہ اماں خدیجہ کا وصال بھی معراج سے پہلے ہوا۔ یہ غم تھا، آپ نے فرمایا عام الحزن، یہ دکھوں کا سال ہے، مجھ محمد کا غموں کا سال ہے۔ اور پھر ابو طالب کا وفات بھی اسی معراج سفر سے پہلے ہوا ہے۔ ابو طالب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کیا، لیکن سایہ دار تھا، ہمدرد تھا، ہر موڑ پر حضور کا اس شخص نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو طالب نے اتنی قربانی پیش کی ہے، اتنی محبت نچھاور کیا ہے، ہر موڑ پر آپ کی نگہبانی کی، سرپرستی فرمائی، اور اس وقت مکہ کے لوگوں کو کہہ دیا جب تک تشاء ابو طالب زندہ ہے محمد کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہر موڑ پر ابو طالب کھڑے ہیں، لیکن اللہ نے ایمان کے دولت سے انہیں محروم کیا ہے۔ حضور آخر وقت پہنچے اور یہ کہا کہ چچا کان میں صرف ایک مرتبہ کہہ دو، میرے کان میں کہہ دو، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا۔ لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن ہمیں ایمان نصیب ہے، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، لیکن ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں پتا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی خدمت کی ہے آپ کی، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میری وجہ سے ابو طالب کو کل قیامت کے دن صرف پیروں کا عذاب دیا جائے گا، اگر میں نہ ہوتا نہ جانے ابو طالب دوزخ کے کس جگہ پر اللہ اسے پھینکتا۔ تو ان کا وصال، ان کا وفات بھی سفر معراج سے پہلے ہے۔ اور پھر تیسرا واقعہ طائف کا سفر۔ اللہ اکبر، جو لوگ گئے ہیں طائف، اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مقامات پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے جب گھر والوں سے نا امید ہو گئے، یہ پہلا باہر کا دعوت و تبلیغ کا کام تھا، پہلا باہر کی دعوت و تبلیغ کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا باہر جو آپ نے چنا ہے وہ طائف کو چنا ہے، اس امید سے ہو سکتا ہے کہ طائف میں کوئی میری بات کو سن لے اور ایمان لے آئے۔ اس امید سے آپ باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم، آپ کا غلام زید بن حارثہ ہے، اور آپ دونوں چلے ہیں، دونوں چلے، پیدل چلے۔ اس سفر میں تقریباً 50 دن کا سفر ہے طائف کا، اور پہاڑ ہوتے ہوئے آپ پہنچے، اور طائف میں 3 سردار تھے۔ آپ کا ارادہ یہ ہوا کہ سرداروں کے پاس جاؤں گا اور انہیں دعوت دوں گا، اگر سردار نے ایمان قبول کر لیا تو باقی لوگوں کو آسانی سے وہ لوگ بھی ایمان قبول کر لیں گے۔